السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ عزیزان محترم، دنیا کا امیر ترین انسان ایلون مسک، جو ٹیسلا اور ایکس جیسی کمپنی کا مالک ہے، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، جو ٹیکنالوجی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، اس کے بارے میں جو خبر آ رہی ہے، وہ خبر دنیا کے ان تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ایلون مسک نے حالیہ ایک انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اب تک میں اس غلط فہمی کا شکار تھا، یعنی کہ میں خدا کے وجود کا انکار کیا کرتا تھا اور میں ناستک تھا، لیکن اب مجھے اس بات کا اعتراف ہو چکا ہے، کوئی تو ہے جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ I was an atheist but now I believe that there is a God who created this universe۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا ہے، ذرا سنیے۔ اسکرین پر پوری خبر شو کی جا رہی ہے، دیکھیے اور سماعت کیجیے۔ دنیا کے امیر ترین شخصیات میں سے ایک ایلون مسک نے اپنے ایمان اور عقیدے سے متعلق بڑا انکشاف کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایلون مسک نے ان خیالات کا اظہار اپنے ایک بوڈ کاسٹ میں کیا جب میزبان کیٹی ملر نے ان سے خدا کے متعلق سوال کیا۔ ٹیسلا اور ایکس جیسی کمپنیوں کے مالک ایلون مسک نے کہا کہ گزشتہ کئی برسوں تک ملحد رہنے کے بعد، یعنی کہ ناستک رہنے کے بعد، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ خدا کا وجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس کے کرشماتی خدا دنیا کو پیدا کرنے والی کوئی نہ کوئی ہستی ضرور ہے، یہ سب خود بخود نہیں ہوا ہوگا۔ یاد رہے گزشتہ برس ہی کی بات ہے جب ایلون مسک نے مذہب سے متعلق سوال پر جواب دیا تھا کہ وہ خود کو ایک کلچر کرسچن سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جس علاقے میں پیدا ہوا، جس ثقافت میں پلا بڑا تھا، وہ مسیحی کلچر ہے، اس لیے مجھے ثقافتی طور پر عیسائی کہا جا سکتا ہے، لیکن بطور مذہب میں خدا پر یقین نہیں رکھتا۔ تاہم اپنے اس تازہ انٹرویو میں ایلون مسک نے مزید کہا کہ اب میری سوچ بدل چکی ہے، میں ایک ہستی پر یقین رکھتا ہوں جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ خیال رہے کہ ایلون مسک نے نظریے اور سوچ کی یہ تبدیلی اس وقت آئی ہے جب انہوں نے خلائی سفر کی نئی نئی ٹیکنالوجیز متعارف کرائی۔ یاد رکھیے ایلون مسک نے خدا کے وجود کا اعتراف کب کیا؟ جب اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار میں غور و فکر کیا، نئی نئی ایجادات، نئی نئی چیزوں میں جب غور و فکر کیا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے اور کوئی تو ہے جس نے اس پوری کائنات کو کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات کا خاص خیال رکھیے کہ عیسائی اور یہودی، یعنی کہ کرسچن اور یہودی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ان کا ماننا اور مسلمانوں کا ماننا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ تثلیث کا عقیدہ ہے، یعنی کہ تین خدا کے ماننے کا عقیدہ ہے، اور یہودیوں کے عقائد میں بھی بڑی گڑبڑی ہے، جبکہ مسلمان خدا کے بارے میں یہ کہتا ہے وحدہ لا شریک، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ ٹھیک؟ اور یاد رکھیے میرے عزیزوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں بندہ غور و فکر کرتا ہے تو اسے خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ رب قدیر نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کہ زمین آسمان میں غور کرو، پہاڑوں میں غور کرو، دنیا کی عجیب و غریب چیزوں میں غور و فکر کرو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کوئی تو ہے کہ جس نے ان عجائبات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات میں غور و فکر مت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرو تاکہ تمہیں خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور ذرا مجھے بتائیے کہ جب ایک پنکھا بغیر کرنٹ کے، بغیر کسی کے ہلائے نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی دنیا بغیر کسی کے چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کوئی تو ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ ہے، اللہ احد، اللہ صمد، جو وہی خدا ہے جو اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں بھی کئی سارے ایسے افراد ہیں جو باقاعدہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق میں غور و فکر کرو تو انشاءاللہ تم بھی خدا کے وجود کا اعتراف کرنے لگو گے۔